إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی قدر، تمام اہل اسلام کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آج کا یہ عظیم الشان دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی کی ایک یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی توحید کے لیے گزری ہے۔ حضرات، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، ایک ہی دعوت لے کے آئے، ایک ہی پیغام لے کے آئے، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ مزار کے سامنے جھکا کرو، نہ گنبد کے سامنے جھکا کرو، نہ قبر کے سامنے جھکا کرو، اپنی جبین نیاز کو جب بھی جھکایا کرو تنہا مالک کائنات کے سامنے جھکایا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے بھی ساری زندگی اللہ کی توحید کا اعلان فرما دیا، اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا، اپنے باپ آزر کے سامنے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ حضرات، جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ بستی کے لوگ سیدنا ابراہیم کی بات کو مان لیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ بستی کے لوگ سیدنا ابراہیم کی دعوت پہ ایمان لے آتے، لیکن الٹا انہوں نے دشمنی کا اور معاندانہ رویہ اختیار کر لیا۔ کیا کہا؟ حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، اگر تم اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ کی نظر کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کائنات کو چلانے کے لیے قانون موجود ہیں، اس کائنات کو چلانے کے لیے اصول موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ رب العزت کسی اصول کا پابند نہیں ہے۔ اللہ عام طور پر بیٹا اور بیٹی جو پیدا کرتا ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے، لیکن مالک کائنات اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، ناقۃ اللہ کو بن باپ کے پیدا کیا، ناقۃ اللہ کے گھر جس بچے کو پیدا کیا اس کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری کائنات اللہ کے حکم پہ چلتی ہے، وہ کسی کے حکم پہ نہیں چلتا۔ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ ساری
ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ کسی کے حکم کا تابع نہیں ہے۔ حضرات پانی کے اندر ٹھنڈک کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ پانی کے اندر بہانے کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ آگ کے اندر جلانے کی حس ہے، اس حس کو اگر پیدا کیا تنہا مالک کائنات نے پیدا کیا۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے حس کو چھین لیتا ہے اور جب چاہتا ہے حس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرات ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی، مالک کائنات نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ہوتے ہوتے اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگ جائے۔ آگ تو نے ابراہیم کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا ہے۔ حضرات اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، ابراہیم آگ کے اندر موجود ہیں لیکن آگ جلاتی نہیں ہے۔ ابراہیم نے صرف بستی کے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابراہیم وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا لیڈر ہے، جس کا نام نمرود ہے۔ نمرود اللہ کی برابری کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کے برابری ہونے والا نمرود کیا کہتا ہے؟ ابراہیم تیرا پروردگار کون ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود بڑا چلاک تھا، نمرود بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ ایک بے گناہ شخص کو پکڑا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ایک سزائے موت کے مجرم کو پکڑا اور اس کو آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نمرود اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ تو مار بھی سکتا ہے اور زندہ بھی کر سکتا ہے تو پھر آگے آ، میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ نمرود اگر تو رب حقیقی ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ۔ نمرود کو پتا تھا میرا حکم سورج پہ نہیں چلتا، میرا حکم چاند پہ نہیں چلتا، میرا حکم ستاروں پہ نہیں چلتا، میرا حکم کائنات پہ نہیں چلتا۔ نمرود کے لبوں کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے، فبہت الذی کفر، نمرود جواب بھی نہیں دے پاتا۔ حضرات اللہ نے اپنے امتحان کو صرف یہیں پہ بس نہیں کیا۔ سیدہ ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ملی لونڈی تھی، لیکن اللہ نے ہاجرہ کو ایک مقام دینا تھا۔ اللہ نے ہاجرہ کی نسل میں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، اور انہی کی نسل میں سے اللہ نے ہمارے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 80-84 سال کی عمر ہے، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج قربانی کا دن ہے، عقیدوں کو درست کرنے کا دن ہے۔ اولاد کی ضرورت ہو تو تنہا مالک کائنات کو پکاریں، وسائل کی ضرورت ہو تو مالک کائنات کو پکاریں، کوئی پریشانی ہو مالک کائنات کو پکاریں۔ ابراہیم بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، کہا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک حلیم بیٹے سے نواز دیا۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام سے نواز دیا۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے دل میں سوچا اللہ میں نے آج سے پہلے اپنے گھر سے توحید کے لیے نکلنا گوارا کر لیا، اللہ میں نے آج سے پہلے آتش نمرود میں کودنا گوارا کر لیا، اللہ آج سے پہلے میں نے دربار نمرود میں تیری توحید کا علم اٹھا لیا، اللہ آج سے پہلے میں نے تیری توحید کی خاطر گھر بار کو چھوڑنا گوارا کر لیا۔ اللہ اب یہ نئی آزمائش آئی ہے، کہا ہاں ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔
हाजरा पीछे से पूछती है, इब्राहिम हमें तने तनहा कहाँ छोड़ के जाते हैं? यहाँ पे तो कोई दरख्त भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई छाँव भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई पानी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई आबादी भी मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो कोई रिज़्क़ भी मौजूद नहीं है। इब्राहिम हमें तने तनहा कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? इब्राहिम जवाब भी नहीं देते, लबों के ऊपर चुप की मोहर लगी हुई है। हाजरा कहती है, इब्राहिम मुझे बस इतना बतला दीजिए, क्या मालिक कायनात के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं? कहा हाँ। अपने सर को जुम्बश दी, कहा अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहा हूँ। फिर कहा जिस मालिक कायनात के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं वही पालनहार है। हज़रात, ऐसे आलम में इब्राहिम अपने बीवी बच्चे को छोड़ के वहाँ से चले गए। हज़रत हाजरा अपने बेटे की परवरिश के लिए दौड़ी, कभी दाएं से बाएं दौड़ी, कभी बाएं से दाएं दौड़ी। जब हज़रत हाजरा सफ़ा से लेके मरवा तक चक्कर लगा रही थी, ऐसे आलम में नन्हे इस्माइल अपनी नन्ही मुन्नी एड़ियों को रगड़ रहे थे। जहाँ पे एड़ियों को रगड़ा वहाँ पे मालिक कायनात ने ज़मज़म को जारी फरमा दिया। हज़रत हाजरा करीब आई, उस पानी के चश्मे को देखा। क्या देखा? वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पानी का चश्मा मौजूद है। दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उस पानी के चश्मे के गिर्द मुंडेरों को कायम करना चाहा, लेकिन पानी का चश्मे में कोई कमी वाक़ई न हुई, पानी के जोश में कोई कमी वाक़ई न हुई। ऐसे आलम में हाजरा ने अल्फाज कहे, जम जम रुक जा ठहर जा। हाजरा के कहने वाले अल्फाज की वजह से जम जम के चश्मे में कमी वाक़ई हुई, उसके जोश में कमी वाक़ई हुई। अगर हाजरा जम जम के अल्फाज न कहती, वही जम जम का चश्मा एक बहुत बड़े समंदर की शक्ल इख्तियार कर लेता। ओ भाइयों, कहने का मतलब ये है, अल्लाह ने पानी का इंतज़ाम भी फरमा दिया, रिज़्क़ का इंतज़ाम भी फरमा दिया, आबादी का इंतज़ाम भी फरमा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी बीवी हाजरा के घर भी जाते, अपनी बीवी सारा के पास भी आते। इन्हीं आने जाने वाले सालों में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो रहे थे, कुछ भागने दौड़ने के काबिल हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे, अपने नन्हे मुन्ने बेटे इस्माइल को देखा, दिल में खुशी महसूस हुई कि मेरा बुढ़ापे का सहारा है, आखिरी सहारा है। दिल में खुशी महसूस हुई। उसी रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में आता है कि अपने नन्हे इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, आज हम भी कुर्बानियाँ करेंगे, दुआ करें। आज ये कुर्बानियों का अमल बहुत बड़ा अमल, अल्लाह की कसम हमारी कुर्बानी इब्राहीम की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारा जज्बा इब्राहीम के जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा अकीदा इब्राहीम के अकीदे का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी उमंगें इब्राहीम की उमंगों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी कुर्बानी तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक यादगार है। इब्राहीम ने ख्वाब में देखा अपने बेटे के गले के ऊपर छुरी को चला रहे हैं। बेटे को बुलाया, कहा बेटा इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटा मैंने ख्वाब में देखा है मैं तेरे गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूँ, बेटा तेरा क्या ख्याल है, बेटा तेरी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। कहा बाबा मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, बाबा मैंने भी तो आप ही से दर्से तौहीद को हासिल किया। बाबा अगर आप अल्लाह की तौहीद के लिए दरबार नमरूद में जाना गवारा कर सकते हैं, बाबा अगर आप अल्लाह की तौहीद के लिए आतिश नमरूद में कूदना गवारा कर सकते हैं, तो बाबा क्या मैं अल्लाह के लिए अपनी गर्दन को नहीं कटवा सकता। या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आप तो अल्लाह के नबी हैं, जाओ आपको हजरात आपको पता है अंबिया का ख्वाब अपनी ख्वाहिश के ताबे नहीं होता, अंबिया का ख्वाब अपनी उमंगों के ताबे नहीं होता, बल्कि अंबिया का ख्वाब अल्लाह की वही हुआ करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भांप गए कि अब अल्लाह की एक नई आजमाइश आई है। अल्लाह अकबर, अब एक नया इम्तिहान आया है और ये इम्तिहान साबका सारे इम्तिहानों से बड़ा था। हजरात
بیٹا کہتا ہے ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہوئے۔ وہ تو آلریڈی اللہ کے نبی تھے، وہ تو آلریڈی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو آلریڈی مسلمان تھے، لیکن قرآن نے اس موقع پہ کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، اسماعیل بھی مسلمان ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام کامل تابعداری کا نام ہے، اسلام اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکانے کا نام ہے، اسلام کمپلیٹ سبمیشن کا نام ہے، اسلام اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی خواہشات کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ ہم بھی مسلمان ہوئے، نماز کے وقت اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، سودی کاروبار کرتے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتے ہوئے ہم بھی مسلمان ہوئے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہوئے اسماعیل بھی مسلمان ہوئے، اپنی گردن کو اپنے بابا کے سامنے بچھاتے ہوئے ابراہیم بھی مسلمان ہوئے، اپنے ہاتھ میں چھری کو پکڑتے ہوئے فلما اسلما وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ایسے لٹا دیا جیسے کوئی جانور کو لٹاتا ہے۔ حضرات یہاں قرآن نے جبین کا لفظ بولا ہے، عربی میں جبین کن پٹی کو بولتے ہیں اور ہم اردو میں جبین پیشانی کو بولتے ہیں۔ حضرات جبین کا لفظ اللہ نے بولا، سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کن پٹی کی طرح لٹا دیا، ان کے گلے کے اوپر چھری کو فرما دیا۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، اللہ نے حکم دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم بس کر دیجئے، آپ نے اپنے خواب کو پورا فرما دیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ حضرات بات کا مطلب یہ ہے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی قربانی سے بچا لیا اور جنت کے مینڈے کو سیدنا ابراہیم کی چھری کے نیچے فرما دیا۔ حضرات اور اللہ نے سیدنا ابراہیم کے اس فرمان کو ہمارے لیے اسوہ کامل بنا دیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ کہہ دیجئے بے شک میری نمازیں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، بے شک میری قربانی کرنا سبھی کچھ عرش کے خدا کے لیے ہے، لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے اسماء میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی رحمت واسعہ میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اسی کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد